یا تو دنیاوی مفادات، یا سیاسی مفادات، یا چندے کے مفادات، یا معاشرے میں اپنی پہچان نہ کروانے کا ایک شیطانی حربہ کہ اگر ان کو پتہ لگ گیا ہماری رشتہ داریاں، ہماری دکانداریاں، ہماری سیاسی وابستگیاں، ہمارے چندے کے پروگرام وہ سارے خراب ہو جائیں گے۔ اور ظلم تو اس حد تک بڑھ جاتا ہے، بیٹی کا رشتہ آتا ہے، بیٹی موحدہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والی ہے، اس کا ہاتھ مانگنے کے لیے جو اس کے سینے پر یا علی مدد کا بیچ لگا ہوا ہے، محرم کا گھوڑا 9 محرم کو انہی کے گھر میں سے نکلتا ہے، ہر 11ویں کو ان کے گھر سے سبیل جاتی ہے، وہ تمام شرکیہ امور کرتے ہیں، بے نماز بھی ہے، اور بیٹی کا رشتہ جب آتا ہے تو یہ بڑا خوش ہو کے کہتا ہے جی ماشاءاللہ بڑا پیارا رشتہ آیا ہے، لڑکا پڑھا لکھا ہے، برسر روزگار ہے، کار کوٹھی والا ہے۔ کوئی پوچھے وہ موحد ہے یا نہیں، وہ لا الہ الا اللہ کو سمجھتا ہے یا نہیں، وہ اللہ کی توحید پہ عمل کرتا ہے یا قبروں کا پجاری؟ نہیں ہے تے اسے پاسے دار، لیکن تھوڑے تھوڑے ٹھیک ہو ہی جانا، آہستہ کام چلی جائے گا۔ حضرت جس کو اپنی مواحدہ بیٹی کا ہاتھ دے رہے ہو وہ نمازی ہے یا بے نمازی؟ کہنا نہیں پڑھتا تو کوئی نہیں، لیکن ساڈی کڑی ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی ہے، وہ راہ تے پائی لے گی، ہماری بیٹی اس کو راستے پہ چلا لے گی۔ اور نہیں سمجھتا اگر یہ لڑکی اس مشرک کو توحید کے راستے پہ نہ چلا سکی تو اس مواحدہ لڑکی کے پیٹ سے جنم لینے والے، شرک کرنے والے جنم لیں گے، اللہ کی توحید میں غیر اللہ کی پوجا کو شامل کرنے والے جنم لیں گے۔ قیامت کے دن تیرے جہنم میں جانے کے لیے ہو سکتا ہے یہی گناہ ثابت رہے۔ مواحدہ بیٹی کا نکاح بھی مشرکوں سے ہو رہا، اجی بڑی کوشش کی، لیکن مولوی صاحب آپ تو نہیں سمجھتے، ہم سادات ہیں، ہم سید ہیں۔ اب سید اور اہل حدیث، سید اور مواحد ہمیں نہیں ملا تو مجبور ہم مذہب تو چھوڑ سکتے ہیں، برادری کو نہیں چھوڑ سکتے، لہذا ہمیں ان سے رشتہ کرنا پڑا۔ اے اہل توحید، اللہ کے لیے غیرت توحید کو سمجھو۔ بیٹیوں کے رشتے بھی ان سے ہو رہے، ان کے پیچھے نمازیں بھی ادا ہو رہی، محبت سے ان کو اپنا امام بھی بنایا جا رہا، ان مسجدوں میں نماز ادا کی جاتی ہے، اس امام کے پیچھے نماز ادا کی جاتی ہے جو لا الہ الا اللہ کی دعوت کو نہیں سمجھتا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ابھی آپ یہاں درس سن رہے، درس ختم ہونے کے بعد لازمی بات ہے ہر کسی نے اپنے اپنے گھر میں اپنی اپنی رہائش پہ جانا ہے۔ آپ جب باہر نکلیں، روڈ پر جائیں، کوئی ٹیکسی والا کھڑا ہو اور وہ اعلان لگا رہا ہو آؤ میں لے کر چلتا ہوں، سنائیا جانا ہے نا، میں لے کر جاتا ہوں اور بلاش لے کر جاؤں گا، مجانن لے کر جاؤں گا، بغیر پیسوں کے لے کر جاؤں گا، 1 ریال بھی تم سے نہیں لوں گا، بس بیٹھ جاؤ اور میں صرف مار کی گاڑی چلا لیتا ہوں۔ آپ بڑے خوش ہوں گے، ماشاءاللہ کتنا اچھا آدمی ہے، 1 ریال بھی نہیں لیتا۔ لیکن جب غور سے اس بندے کا چہرہ دیکھتے ہوتے، وہ اندھا ہے، وہ اندھا ہے، وہ نابینا ہے، بیٹھو گے اس کی گاڑی میں؟ جی نہیں بیٹھو گے، کیوں؟ اہل شرک کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دلیل کیا تھی؟ انہوں نے اپنی پڑھنی، اسی اپنی پڑھنی، اس نے اپنی پڑھنی، ہم نے اپنی پڑھنی۔ اس کا عقیدہ اس کے ساتھ نماز کو پڑھا رہا ہے، پیچھے اللہ اکبر، اس نے اپنا کام کرنا، تم نے اپنا کرنا، اس نے گاڑی چلانی، تم نے پیچھے بیٹھنا، کیوں نہیں بیٹھتا؟ کہے گا مولوی صاحب آپ کی کھوپڑی ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ اندھا ہے، مرے گا بھی مارے گا بھی، یہ اندھا ہے، مرے گا بھی مارے گا بھی۔ ارے جو لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتا، جو رب کی وحدانیت کو نہیں سمجھتا، جو قل هو اللہ احد کے درس کو نہیں سمجھتا، رب محمد کی قسم یہ توحید کا اندھا ہے، اس کی اپنی قبول نہیں ہو رہی، تمہاری کہاں سے ہو جائے گی؟ امام بناتے ہوئے یاد کیجیے، امام کس کو بنایا جائے؟ جو قرآن زیادہ جانتا ہو، اور جو قرآن سمجھتا ہے وہ شرک کر سکتا، جو حدیثیں زیادہ جانتا ہو، سنت کا علم زیادہ رکھتا ہو۔ میں آپ کو کچھ پیمانے دے کر جاتا ہوں، رزلٹ آپ نے نکالنا ہے، پیمانہ آپ کے ہاتھ میں تھرمامیٹر دے کے جا رہا ہوں، چند عقائد آپ کو سمجھا کر سنا کر جاؤں گا، جس کا یہ عقیدہ ہو، وہ A to Z کوئی بھی ہو، کسی کا نام لینے سے کوئی بھی ہو، اینی ون، جس
کا یہ عقیدہ ہو، ایسے عقیدے والے انسان کے پیچھے نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ آئیے وہ بڑے بڑے عقائد، جن عقائد کے حاملین کے پیچھے مومن مر سکتا ہے، اکیلے نماز پڑھ سکتا ہے، کمرے میں نماز پڑھ سکتا ہے، ایسے امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا، وہ عقائد کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدہ کہ جس کا یہ عقیدہ ہو وہ مومنوں کا امام نہیں بن سکتا، وہ ہے عقیدہ وحدت الوجود۔ عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے؟ اس عقیدے کی روح سے خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود، اس کا امام ابن عربی، شیخ اکبر ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 پر ابن عربی لکھتا ہے جو حق اور خلق، حق کون ہے؟ اللہ، خلق کون ہے؟ مخلوق، خلق مخلوق، حق اللہ۔ جو حق اور خلق میں، اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق کرے اور کہے اللہ اور شے ہے، مخلوق اور شے ہے، جو حق اور خلق کو دو کہتا ہے، دو کہنے والا کافر ہے، مشرک ہے، ایک کہنے والا مومن واحد ہے۔ جس نے کہا اللہ اور بندہ ایک چیز ہے وہ مومن، جس نے کہا اللہ اور چیز، بندہ اور چیز، اللہ اور چیز، حیوان اور چیز، اللہ اور ذات ہے، اس کی مخلوق اور ہے، جس نے اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق کیا، یہ فرق کرنے والا کافر ہے۔ اور جس نے کہا ہر شے وہی ہے، ادھر بھی دیکھو تو ہی تو، ادھر بھی دیکھو تو ہی تو، مسجد میں دیکھو تو ہی تو، مندر میں دیکھو تو ہی تو، ہر جگہ پہ نعوذ باللہ اللہ ہے۔ جس نے یہ عقیدہ رکھا، یہ عقیدہ رکھنے والا موحد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی کتاب کے صفحہ 54 پہ لکھتا ہے عارف ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم ہے کیونکہ وہ اللہ کو اور اس کے مراقب کو اور دنیا آخرت کے مظاہر میں اس کے ظہور کو جانتا ہے۔ وہ کسی چیز کو حق تعالی کا خیر نہیں سمجھتا، کسی چیز کو، جانور، کتا، گدھا، خنزیر، انسان، وہ کہتے ہیں کوئی بھی چیز اللہ کا خیر نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک جھوٹی روایت کا سہارا لیتے ہیں تمام صوفیاء، کنتو کنزا مخفیا، کہتے ہیں حدیث قدسی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ جھوٹ ہے میرے رب کی طرف کہ اللہ نے کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ نعوذ باللہ اللہ ہی کی صورتیں ہیں۔ کہا صفحہ 60 پر لکھتے ہیں وہ ذات جس نے اپنے لاہوت کے چمکیلے نور کے راز کو اپنے ناسوت میں ظاہر کیا، پھر اپنی مخلوق میں کھانے اور پینے والوں کی شکلوں میں ظاہر ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ کھاتا پیتا کون ہے؟ انسان۔ تو کیا انسان اللہ ہے؟ انسان تو اللہ نہیں ہے، انسان اللہ کا بندہ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، وہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے۔ کہا نہیں، صوفیاء کا عقیدہ وحدت الوجود یہ ہے کہ ہر چیز کو وہی جانا جائے۔ اسی کتاب میں اسی صفحہ 60 پر ابن عربی کہتا ہے ہماری ان باتوں کی تائید امیر المؤمنین امام المتقین علی بن ابی طالب کی اس قول سے ہوتی ہے جو آپ نے سکر وحدت میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ میں اس میں اللہ سے لفظ دیا گیا ہوں، میں اس کا جلد ہوں جس میں تم نے افراط و تفریط کی، میں ہی قلم ہوں، میں ہی لوح محفوظ ہوں، میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ساتوں آسمان ہوں اور میں ہی ساتوں زمینیں ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدنا علی نے یہ نہیں کہا، یہ حضرت علی کی طرف جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ بولنے والے ذاکر اور صوفیاء ان دونوں کا گہرا رشتہ ہے۔ جھوٹ بول